مہینے میں 2 ہی مرتبہ میں بیوی سے ملنے جاتا تھا۔ بیوی حاملہ تھی، جانی ایک شوہر کی درد بھری کہانی۔ ماما کا فون آیا، بولی بیٹا نغمہ کی طبیعت خراب ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کے جا رہی ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے پاس ہی ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مما شاید جلدی میں تھی اور میرا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میری شادی میری پسند سے نہیں بلکہ میری فیملی اور رشتہ داروں کی پسند سے ہوئی تھی۔ نغمہ کو میں نے اپنے کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں تھا اور میرے ماما میرے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک مہنگے ادارے میں پڑھتا ہوا مسلسل بہترین کامیابیاں حاصل کرتا رہا، یہاں تک پہنچا کہ ماما کے خیالات میرے بارے میں بہت ہی اونچے ہو گئے۔ وہ بہت ہی ہائی فائی گھرانے میں میری شادی کرنا چاہتی تھی اور جو کہ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہو، لیکن میں نے اپنی مما کے سارے خوابوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب میں نے نغمہ کا نام لیا تو مما نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے باز رکھ سکیں، لیکن میں اپنی ضد کا پکا تھا اور میری ضد کے آگے مما کو نغمہ کا ہاتھ مانگنا پڑا۔ بہت جلد نغمہ میرے گھر میں میری دلہن بن کر آ گئی۔ ان دنوں نئی جاب ہوئی تھی، میں ٹریننگ پر دوسرے شہر تھا۔ جب میں جا رہا تھا میرا دل ذرا بھی نہ تھا کہ میں نغمہ کو چھوڑ کر جاؤں۔ مما بار بار مجھے حوصلہ دے رہی تھی، اپنی تھوڑی مشکل دیکھ لوگے تو آئندہ زندگی میں اس کا پھل پا لوگے۔ میں ادھر ہی تھا جب نغمہ نے مجھے ہماری پہلی خوشی کے بارے میں بتایا، لیکن ساتھ ہی مما کی کال آ گئی، اب دوڑی نہ آ جانا، میں اور تمہارے بابا ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ پہلے بچے کی مرتبہ میرے صرف 2 چکر لگے، یہاں تک کہ ہاسپٹل کا وقت آ گیا۔ مما کی وہی بات تھی کہ ہم ہیں اس کے پاس، فکر مت کرنا، مرد بنو، اپنے اندر بردباری پیدا کرو۔ اور پھر مما کا فون آیا، وہ مسلسل رو رہی تھی، بیٹی آ گئی ہے تمہارے گھر۔ میری دعائیں ساری رائگاں چلی گئی، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا غم کا۔ بہرحال جب گھر پہنچا تو مما بابا کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مما کی باتوں کا لباب یہی تھا کہ اس لڑکی نے بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں، یہ اپنی ماں پہ گئی ہے۔ نغمہ خود بھی 4 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ یوں ہی کچھ دن رک کر میں جاب پر واپس آ گیا جب میری ٹریننگ ختم ہو گئی، لیکن میری پہلی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہوئی تھی۔ میری پہلی بچی کے بعد 1 سال میں صرف 2 چکر گھر لگے تھے۔ نغمہ بہت مرجھائی ہوئی رہنے لگی اور چپ نظر آنے لگی تھی۔ وہ ایک صبر والی خاموش فطرت لڑکی تھی۔ اب وہ پھر ماں بننے جا رہی تھی، لیکن میرے اندر کوئی لطیف جذبہ بیدار ہوا بھی تھا تو مما نے وہ باتوں سے پھر سلا دیا۔ وہ ہر بات پر کہتی رہتی، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اب مجھے پوتا دینا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ جب رات کو نغمہ کی کال آئی تو وہ بہت دکھی تھی، پھر سے بیٹی آ گئی، ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن تھے۔ 2 بیٹیوں کا بوجھ میرے معصوم سے کندھے پر آ پڑا۔ اب میں کیا کہتا؟ خاموشی سے سنتا رہا۔ مما کہہ رہی تھی، ابھی آنے کی ضرورت نہیں، کسی پروگرام کے ساتھ آنا، اگلے ہفتے میں بچے کے بال کٹوانے ہیں، اس وقت ہی آ جانا، بار بار نہ آنا پڑے تمہیں۔ میرے اندر کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی محبت نہ جاگی تھی۔ اگر میرے اندر کوئی جذبہ جاگتا بھی تھا تو مما کی باتیں سن کر چپ ہو جاتا تھا۔ میں رک گیا۔ آج میری بیٹی 21 دن کی ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو مما نغمہ اور بڑی بچی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی صنوبر کو کھانسی بہت بڑھ چکی تھی، اس کا چیک اپ کروانا تھا۔ چھوٹی بیبی ماسی کے ساتھ گھر پر تھی۔ ماسی نے مجھے میری چھوٹی بیٹی کے پاس بیٹھنے کو کہا اور خود میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر خالی ذہن بیٹھا رہا، پھر دیکھا کہ گلابی کپڑوں میں لپٹی ہوئی گڑیا آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا اس کا ماتھا اور دہانہ میرے جیسا ہے، مجھے اس پہ بے اختیار پیار آ گیا۔ میں اس کو چھونے لگا تو مما کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں، بیٹیاں بوجھ ہی تو ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ماں کی ہمدرد ہوتی ہیں، ہمارے بیٹے کا ساتھی اس کا بیٹا ہوگا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا، پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ گلابی بنڈل میں حرکت ہوئی۔ میں اس پر جھکا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں بھی میرے ہی جیسی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک جمائی لی، وہ کچھ بے چین ہو گئی، پھر نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر رونے لگی۔ میں نے بے اختیار انگلی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، اس نے اپنی ننھی منھی پوری جان کے ساتھ میری انگلی کو پکڑا اور کھینچ کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس نے میری انگلی کو چوسنا بھی شروع کر دیا۔ میرے دل کی وہ برف جو نہ نغمہ کے گرم آنسوؤں سے پگھلی اور نہ اس کے خاموش شکووں سے پگھلی،
وہ اس ننھی منہ گرفت نے پگھلا دی۔ بے اختیار میں نے چھوٹی سی گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ گڑیا مجھے معاف کر دینا، لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا نام ہے؟ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ نوید سحر ہی تو میری زندگی میں نئی صبح کی نوید لے کر آئی ہے۔ میں جو ممی ڈیڈی کا بچہ تھا، اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں سب کو بتا سکوں کہ ان کا اور ان کی ماں کا کفیل میں ہوں۔ اگر میں ہی انہیں تحفظ نہیں دوں گا، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ دنیا سے لڑنا مجھے اس بچی نے سکھایا۔ شکر ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ماں صنوبر اور نغمہ گھر پہنچ گئی۔ میں نے مما کے سامنے نغمہ سے کہا، یار اپنی تیاری کر لو، کل انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مما اور بابا کب تک ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے؟ مما نے کہا ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں ڈیلیوری کو، لیکن میں نے جواب سوچا ہوا تھا، وہی میں نے مما کو کہا کہ جو مما مجھ سے اکثر کہتی تھی، سارے زمانے کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے کوئی دنیا کا نیا کام تو نہیں کیا۔ بس مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ صنوبر کا یہ قیمتی وقت اب دوبارہ تو واپس نہیں آئے گا، وہ میں نے جو مس کر دیا۔ لیکن چھوٹی کے ان خوبصورت دنوں کو میں انجوائے کر رہا ہوں، اس کا نام میں نے نوید سحر رکھا ہے۔